अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज अली अहमद कुर्द की एक वीडियो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे। वो फरमा रहे थे कि एक जर्नैल 22 करोड़ अवाम पर हावी है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। और आज तक हमारे वकला जो है या आम पब्लिक उसको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मसाइल पे मसाइल। अपने एयरपोर्ट हम बेच रहे हैं, अपनी स्टील मिल बेच रहे हैं, अपने बंदे बेच रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप अंदाज़ा लगाएँ कि पाकिस्तान की ये जो हालत हुई हुई है, पिछले दिनों मोदी का वो बयान आपने सुना कि जिसको हम दुश्मन समझ रहे हैं, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनके साथ दुश्मनी करें। ये बहुत बड़ा बयान था वो। उसका जो खुलासा मैंने आपको बताया कि जिसके लिए हम टाइम ज़ाया कर रहे थे, वो तो बेकार ही है। वो तो भीख माँगते हैं। उन्हें तो भीख मिल जाए, कर्ज़ा मिल जाए तो खुशी होती है, वो जश्न मनाते हैं। जश्न का इंतज़ाम किया जाए, हमें कर्ज़ा मिला है। और फिर आप ये ना सोचें कि दुश्मन अगर ठीक कह रहा है तो उसे भी आप कहते रहे कि जनाब ये गलत कह रहा है, पता आपको भी है कि हमारे हालात क्या हुए। अब सवाल ये है कि जिस तरह अली अहमद कुर्द साहब ने फरमाया, हमारे हालात इसीलिए ख़राब हुए कि जो सियासतदान हैं, ना उन्होंने सियासत पढ़ी, ना उनको कोई सियासत का इल्म है, ना उन्होंने कभी अवाम के बारे में सोचा, क्योंकि उनको शऊर नहीं है, समझ नहीं है। समझ इसलिए नहीं है कि वो अय्याश लोग हैं, वो उन लोगों से आते हैं जो अमीर तबके के हैं। गरीब वहाँ पे पहुँच नहीं सकता। आपके इल्म में है कि वो जब जमशेद दस्ती पहुँच गया था तो उसको भी इन्होंने फिर जिस तरह भी निकाल दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब एक अलहदा दुनिया होगी और दूसरी दुनिया जिस तरह 22 करोड़ अवाम आप सबके सामने, उनके साथ जो सलूक होता है पाकिस्तान में, वो छुपा नहीं है। मैंने कल एक प्रोग्राम किया था, हमारे पास ये इत्तला थी कि किसी कर्नल ने हाथ उठाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, तो लोगों ने कॉमेंट्स में बड़ा लिखा, एक साहब ने लिखा ये मुमकिन नहीं है। सर पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान में अगर आप पेंशन पे जा रहे हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग सकते हैं। पाकिस्तान में अगर जो चोरों का टोला जिन पे बड़े-बड़े केस पड़े हुए हैं, वो ख़त्म होके इमरान खान पे 200 केस बन सकते हैं। पाकिस्तान में अगर कत्ल क्वेटा में होता है, तो इमरान खान पे डाल दिया जाता है लाहौर बैठे हुए पे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है। इमरान खान को जेल में डाल के तो बाद में जो हंगामे प्रोग्राम किया जाता है, आप सबके सामने वो भी इमरान खान पे डाल दिया जाता है। कौन सी बात मैं आपको बताऊँ, इतने ज़्यादा मसाइल हैं हमारे, तो पाकिस्तान में मुमकिन है। वजह ये होती है जी, इसमें थोड़ी-सी मैं रोशनी डाल देता हूँ साहब के लिए जिनकी ये गलतफ़हमी, पता नहीं अभी ये खबर दुरुस्त है कि नहीं, मैंने कल भी कहा था, अभी तक कन्फर्म नहीं हुई। हमने अपने बंदे जो है उनसे राब्ता किया हुआ है, लेकिन कोई अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तान में अगर मैं आपको बता दूँ कि 2 नंबर तरीके के साथ आप तरक्की करते हैं, तो जनाब आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। आपको आप कर्नल की बात कर रहे हैं, आम सिपाही भी गालियाँ निकाल सकता है। जब आम सिपाही के पास भी आपकी वीडियो बनी होगी, जब आपकी वीडियो हर बंदे के पास पहुँची होगी, और वो ब्लैकमेल करेगा आपको। अब मरियम के पास कोई ज़िम्मेदारी तो नहीं है, कितने अरसे से नहीं है, आप सबको पता है ही नहीं। लेकिन वो आपके जनरल भी चला रही है, आपके कर्नल भी चला रही है, आपके चीफ जस्टिस को भी चला रही है, आपके हाई कोर्ट के जजों को भी चला रही है, आपके मेरा ख़्याल है कि सिस्टम को वो ख़तून चला रही है। वहाँ से हुक्म आता है, फलाँ लड़की के साथ ज़्यादती कर दो, जेल में वो ज़्यादती कर देते हैं, फलाँ लड़की की वीडियो बना लो, वो वीडियो बना लेते हैं, फलाँ लड़की के साथ ये ज़ुल्म करो, वो कर रहे। मरियम के पास अब कोई ज़िम्मेदारी तो नहीं, एक सवाल है। मगर उसके कहने पे, क्योंकि उसके पास इनकी गिदड़ सिंगी हाथ आगी हुई है, उसको पता है कि इसको इनको किस तरह चलाना है। नून लीग के आप सबके इल्म में है, गुल्लू भट्ट मशहूर है, वो जिस तरह जुल्म करते हैं, जिस तरह उनका तरीका वारदात है, और यही तरीका वारदात पीपल्स पार्टी ने कराची में शुरू किया हुआ। वहाँ को देख लें, सीटें कोई जीत गया, बंदे गायब कर दिए, खरीद दिए, मार दिए। उनको भी कहा कि आपके कपड़े उतार देंगे, आपकी औरतों के कपड़े उतार देंगे, आपने वहाँ आना नहीं।
وہ جیت گئے۔ پاکستان میں کون سی چیز ہے جو ناممکن ہے؟ میں انصاف سے پوچھتا ہوں جو کامنٹس میں لکھ رہے تھے، یا تو آپ کسی اور دنیا میں سر رہتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آئین نام کی کوئی چیز نہیں۔ سارا دن آپ قانون اور آئین کی باتیں سنتے ہیں، مگر کہاں قانون نظر آتا ہے، کہاں آئین نظر آتا ہے؟ سارا دن آپ سنتے ہیں یہاں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، آپ کو کہاں انسانی حقوق نظر آتے ہیں؟ کہیں پہ مجھے بتا دیں کہ جیلوں میں ہوں یا جو بے سہارا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جہاں پہ جاتی ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، پھر ان کو بھی سپلائی کیا جاتا ہے۔ جیلوں سے عورتوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، ڈیروں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ جو غلط کام کرتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں، یا تو آپ سے چھپا ہو سر، یا آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ پھر ایک صاحب بڑے گرم آئے تھے، وہ لکھ رہے تھے جناب یہ ہے، آپ کیا کہہ رہے؟ اور جناب اپنے ملک کی حالت دیکھے، اپنی کرتوتیں دیکھے جو پوری دنیا آپ کی دیکھ رہی ہے۔ آپ کا موجودہ وزیر اعظم کہتا ہے میں کہیں جاتا ہوں تو وہ شکل سے دیکھ کے کہتے مانگنے آ گیا۔ وہ مانگنے والوں کی عزت ہوتی ہے دنیا میں؟ مجھے بتاؤ، آپ کرتے ہو جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں امیر، مانگنا تو دور کی بات، آپ تو ان لوگوں کی عزت نہیں کرتے جو محنت مزدوری کر کے کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے، تو آپ ان کو انسان نہیں سمجھتے، آپ تو ان کو بھی سمجھتے یہ جانور ہے۔ آپ تو ان کے ساتھ بھی وہ سلوک کرتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا یورپ میں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو کرد صاحب نے یہ جو بات کی، اس کے بعد ایک نئی گیم ڈال دی گئی، 5 ارب روپیہ اس لیے وکیلوں پہ لگایا جانے لگا ہے کہ ان میں دراڑ ڈالی جائے، ان میں اتفاق نہ ہو، اور یہ پیسہ پہ وکیلوں کو دے کے ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہی ایک سب سے بڑا پاکستان میں جو سسٹم ہے اس کی جو مجھے پوچھے تو خرابی یہی ہے کہ جب آپ بک جاتے ہیں، جب آپ حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ بزدل ہیں، پھر آپ کے لیے جو پاکستان بنا ہوا ہے یہ اسی طرح کا رہے گا نا، یہ کوئی یورپ تو مان نہیں جائے گا۔ میں کل بھی پروگرام میں بتا رہا تھا کہ فرانس میں ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہوئے، 17 سال کے لڑکے کو پولیس والے نے گولی مار دی، انہوں نے پورا ملک اڑا دیا، کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور وہ مارکیٹیں ہیں ان کو آگ لگا۔ انہوں نے کہا آپ کی جرات کیسی ہوئی پولیس کی، آپ اس کو روک سکتے تھے، آپ اس کو روک کے یا اس کی گاڑی کو پنچر کر کے کوئی بھی کر کے اس کو گرفتار کر سکتے تھے، مگر آپ نے اس کو گولی ماری اور وہ مر گیا، وہ گولی پوری عوام کے سینے پہ لگی۔ یہ ہوتی ہیں قومیں، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے حقوق کی جنگ لڑنا جانتے۔ میں کل بھی بتا رہا تھا کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی عمارت کو آگ لگائی جائے، کسی کی گاڑی کو آگ لگائی جائے، کسی کو نقصان پہنچایا جائے، پرامن احتجاج کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو بھی لوگ جن کا نقصان ہوتا ہے بڑی محنت سے وہ بناتے ہیں، چاہے وہ یورپ میں رہتے ہوں چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی آپ کا معمولی سا نقصان ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے تو سوچ میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ یہاں پہ سب انشورنس کمپنیاں ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری انشورنس بڑھ جائے گی۔ تو جناب یہ ممالک جو ہیں یہ اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ اب ایک طرف 22 کروڑ مردہ آپ سب کے علم میں، ان کو زندہ نہیں ہونے دیا جاتا، وہ جیسے ہی سانس لیتے ہیں پھر ان کے سانس چھین لی جاتی ہے، کوئی 200-400 بندہ اڑا دیا جاتا ہے۔ کل کی پھر ایک اور خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اب میں اس لیے تھوڑی احتیاط کیا کروں گا، جب تک وہ کنفرم نہ ہو جائے آپ کو بتایا نہیں کروں گا۔ تو جناب جو انسانی حقوق کا حال پاکستان میں ہے، جو وہاں پہ ہو رہا ہے، جس طرح اچھا جی ریٹائر ہو رہا ہے جی فوجی، اس کو آپ پولیس میں بھرتی کر دو، اس کو فلاں ملازمت دے دو، پھر کہتے ہیں لوگ ملک کے چھوڑ کے جا رہے، اور لوگ پھر کدھر جائیں جب آپ کے پیٹ کی دوزخ نہیں بھرنی، آپ نے نوکری پینشن پہ جا کے بھی پھر آپ نے نوکری کرنی ہے، تو وہ لوگ یونان آتے وہ راستے میں مریں گے اور کیا کریں گے؟ راستے میں آتے کئی مر جاتے ہیں، ان کی جو میت ہوتی ہے وہ جانور کھا جاتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی نہ قاعدے کا پتہ نہ قانون کا پتہ، آپ کی باتیں بڑی بڑی اور آپ کے دعوے بڑے بڑے کہ ہم بہت بڑے تیسمار خاں ہیں، مگر کرتوتیں آپ کی ایک آنے کی بھی نہیں، حالت آپ کی آپ سب کے سامنے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، مجھے بتائیے جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں انصاف سے کام، آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ چور ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ
کس طرح آئے اقتدار میں، مگر پھر بھی یورپ میں لوگ ایسے جاہل ہے، ایسے بیوقوف ہے جو ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں صرف نمبر خوشامد. یہاں آ کے بھی آپ کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کے دماغ چینج نہیں ہو سکتا. کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا اس چیز کا؟ میرا مطلب کوئی عزت دار بندہ ہو، اسے کہے کہ یار اس چور کے ساتھ تصویر بنا لو، کوئی بناتا ہے؟ ہمارے لوگ فخر محسوس کرتے، ہمارے لوگ کہتے ہوئے یار یہ نواز شریف، اس کے ساتھ میری تصویر آ رہی ہے، بلے بلے میں ذرا لوگوں کے اوپر روپ ڈالوں گا. وہ لوگوں کے اوپر روپ ڈالنے کے لیے کوئی شریف آدمی ڈھونڈو، کوئی اچھا آدمی ڈھونڈو، عزت دار آدمی ڈھونڈو. یہ سوچ ہے نا جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اب یہ کور صاحب نے بات کر دی، اس وقت سے جو بھی طاقتور حلقے ہے، میں نہیں کوئی جنرل صاحب کے خلاف بات کرتا بابا، مگر یہ کور صاحب کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت سے یہ وکیلوں کو توڑنے مروڑنے میں لگے ہوئے. آپ کامیابی ہو جائیں گے، پیسہ ہے، دولت ہے، کیونکہ حرام خور طبقہ ہر جگہ پہ موجود ہے. حرام خور لوگ ہر جگہ پہ آپ کی عدالتیں دیکھ لیں، انصاف دے رہی ہیں، ترازو باہر لٹکا ہوا ہے. وہ چیف جسٹس صاحب کو پتہ ہی نہیں وہ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کو پتہ ہے بے گناہ عورتیں پکڑی ہوئی ہیں، انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا تھا. جو تھوڑے بہت پارتے وہ پارلیمنٹ میں ان کے کاٹ دیے گئے، اب جا کے وہاں پہ بین بجاؤ. میرا حال اب عدالتوں میں تربوت رکھ دو، وہ بیچا کرو جڑا پنو لا لے. کیونکہ یہ حالت نہیں آپ کی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی. تو سر جو لوگ سمجھتے کہ پاکستان میں کرنل چیف جسٹس آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا، اب میں نے اتنا کچھ بتا دیا، اس کے بعد کسی چیز کی میرا ضرورت تو نہیں تھی. ہے تو بڑا کچھ لمبا چوڑے کھاتے آپ، مگر کیا کیا اب بتاؤں آپ کو. کوئی اپنی سمجھ سے بھی کام لے لیا کرو یار، کچھ اپنی بھی عقل استعمال کر لیا کرو. وہ یہی مصیبت ہے کہ اپنی آپ لوگ عقل استعمال کرتے نہیں ہیں، نکتہ چینی پہ صرف زور ہوتا ہے فوری طور. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.